بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے شروع کی تھی تختی نمبر 16، تشدید بعد حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، وہ کل ہم نے شروع کیا تھا اور آج ہم اس کا پڑھیں گے اگلا حصہ۔ کل والا سبق آپ کو میں اینڈ سکرین پہ دے دوں گی، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے مد لازم کیا ہے اور یہ کہاں اور کب آتی ہے اور اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر ضال، ضاد الف لام مد زبر ضال۔ اب اچھے سے نوٹ کر لیجئے، پہلے ہم نام لیں گے حرفوں کا، ٹھیک ہے؟ ضاد الف لام، پھر اس کے بعد ہم لیں گے حرکت کا۔ حرکت کیا ہے؟ ضاد کے اوپر زبر ہے اور مد ہے۔ ضاد الف لام مد زبر ضال، لضال۔ حروف مدہ کے بعد لام ساکن ہے اور یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر ساکن حرف آ جائے تو اس پہ جو مد ہوگی وہ مد لازم ہوگی۔ اس کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آپ 5 انگلیاں کھول لیجئے اور ان 5 انگلیوں کو باری باری بند کرتے جائیں، وہی 5 الف کی مقدار ہوگی۔ ایسے ہی یہ جو بڑی مد ہے، ایسے ہی مد متصل بھی ہوتی ہے، لیکن اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس مد کو ہم کہیں گے جی یہ مد متصل ہے، مد واجب ہے۔ اگر اسی حروف مدہ اور اسی مد کے بعد ساکن حرف آ جائے تو یہ مد لازم کہلاتی ہے، اور اگر اسی حروف مدہ اور اسی مد کے بعد حمزہ آ جائے تو یہ مد متصل اور مد واجب کہلاتی ہے۔ مد کی شکل ایک ہی ہے اور صرف ان کے جو ہے پڑھنے کا ان کے جو نام ہے وہ چینج ہیں اور ان کی جو جگہ ہے وہ چینج ہے۔ لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر ضال، لضال۔ لام واو پیش لو، لضالو۔ نون زبر نا، لضالون۔ لام مشدد حرف ہے، اس کے اوپر تشدید کا سائن ہے، اس وجہ سے لام کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مدہ ہے، اور تشدید کا سائن ہونے کی وجہ سے لام مشدد بھی ہے، تو اس کو مشدد ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا رک کر سختی کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ لضالون۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر روز آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ میرے سبق سے، میری ویڈیو سے آپ اچھے سے تجوید سیکھ سکیں، وہ بھی آسان طریقے سے۔ واو زبر وا، لام ضاد زبر لز، ولز۔ لام کے ساتھ جو الف ہے یہ الف نہیں پڑھیں گے، لام کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے۔ ولز، ضاد الف لام مد زبر ضال، ولضال۔ لام یا زیر لی،
ولا الضالين نون زبر نا ولا الضالین ضاد حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد لام ساکن ہے، اس لیے ساکن حرف ہونے کا سبب ہی یہ مد ہے، ٹھیک ہے۔ اور لام حروف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، اور لام مشدد حرف ہے، اس کو سختی سے ذرا رک کر پڑھیں گے۔ وَلَا الضَّالِّينَ نون کے اوپر حرکت غیر مدہ ہے، اس کو بغیر کھنچے پڑھیں گے۔ وَلَا الضَّالِّينَ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو، حا الف جیم، مد زبر حاج، پہلے حرفوں کو بولیں گے، حا الف جیم، حا الف جیم مد زبر حاج، اتو حاج، جیم واو نون مد پیش جون، اتو حاجون، نون یا زینی، اتو حاجونی۔ اس لیٹر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مد ہیں، ٹھیک ہے، اور حروف مدہ 3 ہیں، آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، الف واو یا۔ اس لیٹر کے اندر تینوں حروف مدہ بھی آ رہے ہیں، مد بھی 2 آ رہی ہیں، اور مشدد حرف بھی 2 آ رہے ہیں۔ حمزہ حرکت غیر مدہ، تا کے اوپر بھی حرکت غیر مدہ، حا حروف مدہ کے بعد سا جیم ساکن ہونے کی وجہ سے حا کے اوپر مد ہے، مد لازم، اتو حاج، اب جو بھی حروف مدہ ہے اور جو کے بعد نون ساکن ہو رہا ہے، اس کا سبب بھی، اس مد کی سبب بھی نون ساکن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حروف مدہ کے اوپر بھی جو مد ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نون ساکن آ رہا ہے اس کے بعد بھی، اتو حاجونی، نون بھی حروف مدہ، یائے ساکن سے پہلے زیر آ جائے یائے مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ، یہ تینوں حروف مدہ انہی صورتوں میں کہلاتے ہیں جو کہ میں نے ابھی بتائی ہیں۔ الف ساکن ما قبل مفتوح، واو ساکن ما قبل مضموم، یا ساکن ما قبل مکسور، ٹھیک ہے۔ اتو حاجونی، اب ہم اس کو روا پڑھ لیتے ہیں، لا ضالون ولا الضالین، وقت کی صورت میں نون ساکن کر دیں گے، ولا الضالین، اتو حاجونی۔ آج کا سبق اتنا ہی، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ان کو بھی ترغیب دیں تجوید سیکھنے کی۔ تجوید سیکھنا واجب ہے ہر کسی کے اوپر، اگر ہم تجوید سیکھے بغیر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، حرف کی ادائیگی صحیح نہیں کریں گے تو معنی بدلنے کی وجہ سے گناہ تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنی تجوید لازمی ٹھیک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔